لیکن یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرا امید۔ انسان کا صرف خوف کے ساتھ جینا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور صرف امیدوں کے پل کے اوپر چلنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ چھوٹے گناہوں میں الجھاؤں اور بڑے گناہ بھی میرے سر کے اوپر لگے، ان کا حساب کتاب دینا باقی ہے، تو وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوگا، تو اب وہ خود آگے بڑھ کر کے کہے گا کہ اللہ میں نے کچھ اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی زیادہ متقی اور پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، اور تقوی اور پرہیزگاری کے کتنے بھی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اسے ایک بات کا ڈر ضرور لگا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ ڈر اس بات کا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کر لی اور مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ ڈر اگر انسان کے اندر 1% بھی ہو تو بڑا جان لیوا ہوتا ہے، 1% بھی اگر ہو تب بھی بڑا جان لیوا ہوتا ہے، مگر یہ ڈر ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی مال ان کو دے رکھا ہے یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں مسکینوں کو اللہ کا دیا ہوا مال بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور ساتھ ہی اس بات سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ ان کو مر کر کے اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر کے جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں۔ تو یہ ڈر ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اس لیے کہ یہ ڈر دراصل ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر آپ یہ غور کریں گے تو اللہ نے کیا کہا کہ ان کے دل اس بات سے، اللہ نے یہ جو کہا کہ یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، تو یہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کا ان کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ اس کے پیچھے محرک ان کا یہ ڈر ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر کے جانا ہے، اور اس کے پاس جا کر کے ان کو اپنے رب کو اپنے اعمال دکھانے ہیں کہ اللہ میں نے دنیا کے اندر جیتے ہوئے کیا کارنامے انجام دیے تھے، کون سے کام کیے تھے، تو اپنے رب کو جا کر کے کچھ دکھانا ہے۔ تو ان کے اندر اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ میں کیا دکھاؤں گا، تو یہ ڈر ایک موٹیویشن ان کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، ان کے لیے ایک محرک ثابت ہو جاتا ہے جو ان کو نیکی کے کام کرنے پر ابھارتا ہے۔ بہرحال لیکن یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرا امید۔ انسان کا صرف خوف کے ساتھ جینا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور صرف امیدوں کے پل کے اوپر چلنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مطلوب جو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے وہ ہے خوف اور امید کے درمیان ایک بیلنس قائم کر کے چلنا، یعنی ہمارے اندر اس بات کا ڈر بھی ہو کہ مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں پر میری پکڑ کر لی اور مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا تو میرا کیا بنے گا، اور اس بات کی امید بھی ہو کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور میرے ساتھ بہتر کرے گا۔ جہاں پر میرے ذہن میں صحیح مسلم کی ایک بڑی پیاری روایت آ رہی ہے، یہ دراصل ایک واقعہ ہے، واقعہ ایک ایسے گنہگار شخص کا جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ رجل یؤتی بہ یوم القیامۃ، یہ دراصل ایک ایسا شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے سامنے لا کر کے حاضر کرو، وارفعوا عنہ کبارہا، اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو ابھی سائڈ لگا دو، کنارے لگا دو، پہلے اس سے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اسے ایک ایک کر کے اس کے چھوٹے گناہوں کا حساب کتاب لے گا کہ عمل تک قضا و قضا، 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 قضا و قضا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ان الفاظ کے ساتھ، یا یہ کہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا، تم نے فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا، اور تم نے اس دن یہ کام بھی تو کیا تھا۔ تو وہ اپنے تمام چھوٹے گناہوں کا اعتراف کر لے گا۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ، اور ابھی وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو میں نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حساب نہیں دے پا رہا ہوں، تو بڑے بڑے گناہ میرے سامنے بھی لائے جائیں گے تو ان کا میں کیسے حساب دوں گا۔ چھوٹے گناہوں میں الجھاؤں اور بڑے گناہ بھی میرے سر کے اوپر لگے، ان کا حساب کتاب دینا باقی ہے، تو وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوگا۔ اتنے میں کہا جائے گا کہ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، اتنے میں اس شخص گناہگار شخص کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہے گا، یا اس گناہگار شخص سے کہا جائے گا کہ تمہاری تمام چھوٹی چھوٹی برائیوں کو، تمہارے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کا اگر ترجمہ کریں تو تمہاری تمام برائیوں کے یا تمہارے ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی تم کو دی جا رہی ہے، تمہارے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا جا رہا ہے۔
تو اب وہ جب یہ بات دیکھے گا اور اللہ کی وسیع رحمت کا، کشادہ رحمت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرے گا، تو پھر انسان کی فطرت، وہ ابھی تو ڈر رہا تھا کہ میرے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا میں کیسے حساب دوں گا، جب وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ نے میرے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، تو اب وہ خود آگے بڑھ کر کے کہے گا کہ اللہ میں نے کچھ اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ جاتی ہے کہ انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے۔ ابھی تو اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں دی جا رہی ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا جا رہا ہے، تو وہ خود بڑھ کر کے کہے گا کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس بات کو ذکر کرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہنس جاتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، حتیٰ بدت نوازجہ، یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کے جو دانت ہوتے ہیں، داڑھ کے جو دانت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کے دانت نظر آنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی رحمت بھی بڑی کشادہ ہے، تو انسان کو اللہ کی کشادہ رحمت سے ایک امید بھی ہونا چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرے گا، اور ساتھ میں اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر میری پکڑ کر لے گا تو میرا کیا بنے گا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور اس بات کی بھی خبر دے دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو خوف اور امید کے درمیان بیلنس قائم کر کے چلنا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔